ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بد مذہب یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھ سے مدد مانگیں، تو پھر تم لوگ جو ہے وہ یا غوث المدد کیوں کہتے ہو؟ یہ سوال تو بڑا تفصیل طلب ہے، اگر خلاصتاً اس کو میں بتاؤں تو بس یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین کو اختیار دیا ہے، اور اس سلسلے کے اندر آیتیں ہیں، احادیث کریمہ ہیں، اور علماء نے اس پر تفصیل کے ساتھ میں گفتگو فرمائی ہے۔ کون نہیں جانتا؟ ہر سنی مسلمان جو غوث اعظم یا اللہ والوں سے مدد مانگتا ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، مگر اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے اللہ والے بھی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں اس کو آسانی سے آپ کو سمجھاؤں تو اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ روح قبض کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، تو روح قبض کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تم فرما دو تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ تو روح اللہ قبض فرماتا ہے، اللہ کا فعل ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا گیا کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں۔ تب کوئی نادان یہ نہ کہے کہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ روح قبض کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، تو ملک الموت کو اگر روح قبض کرنے والا کہو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ ایسے ہی حقیقت میں اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، لیکن دوسرے مقام پہ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف بیٹا دینے کی نسبت کی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک سترا بیٹا دوں۔ تو معاذ اللہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے شرک کیا کہ بیٹا دینا اللہ کا کام ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہہ رہے میں تم کو بیٹا دوں، اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا۔ تو مطلب وہی ہے، حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوبین کو یہ قوت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے اللہ کے محبوب بندے بھی دیتے ہیں، اسی لیے اللہ والوں سے ہم مانگتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ قرآن پاک میں دیکھیں، جگہ جگہ آپ کو ملیں گی۔ خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا مختار ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو مٹی سے پرندے جیسی مورت میرے حکم سے بناتا ہے، یعنی بنانے کی نسبت کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو بنانا اللہ کا کام ہے، لیکن کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تو بناتا ہے، مطلب اللہ کے حکم سے۔ ایسے ہی زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب کوئی نادان یہ اعتراض کرے کہ مردہ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں مردہ زندہ کرتا ہوں، یہ شرک ہو گیا، یہ اس کی نادانی ہے۔ اسی طرح شفا دینا رب کا کام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے کہ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو۔ تو اب وہابی دیوبندی کیا یہ کہیں گے کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں شفا دیتا ہوں؟ حقیقت میں مولا ہے اللہ، مددگار اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، جبریل اور نیک ایمان والے مددگار ہیں، اور اس کے بعد میں فرشتے مددگار ہیں۔ تو اللہ خود مددگار ہے، لیکن اللہ نے سب کو مددگار فرمایا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ والوں سے مدد مانگنا یہ ناجائز نہیں، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ مدد فرماتے ہیں۔ غنی کرنا اللہ کا کام ہے، غنی کون کرتا؟ اللہ ہی غنی بناتا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول نے ان کو غنی کر دیا۔ اب وہاں بھی کہیں گے کہ یہ تو شرک ہو گیا کہ رسول نے غنی کر دیا، تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے تو پھر کس پہ حکم لگائیں گے؟ دینا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا۔ دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کیا فرماتا؟ رسول نے دیا، تو رسول دیتے ہیں تو رسول سے مانگنا بھی جائز ہے۔ اب بہت ساری مثالیں ہیں اس کے علاوہ بھی، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ یہ جتنا کچھ بیان کیا گیا، جتنی صفتیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی ہیں، غیر محدود ہیں اور قدیم ہیں، اور جب ان صفات کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے تو عطائی ہیں، محدود ہیں اور حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات ماننا حقیقی ہے، اور بندوں کو اللہ نے یہ صفات اپنے کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی عطا سے بندوں کے لیے اگر ان صفات کو مانا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ علامہ سید تقی الملت والدین علی بن عبد الباقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور خالق فاعل مستقل ہیں، نہیں، فرماتے ہیں یہ تو کوئی مسلمان مراد لیتا ہی نہیں ہے۔ اس معنی پر کوئی اگر ڈالتا ہے اور حضور سے مدد مانگنے کو فرماتے ہیں کہ حضور سے مدد مانگنے کے بارے میں اگر کوئی مغالطہ دیتا ہے تو وہ عوام کو پریشانی میں ڈالتا ہے، کیونکہ جب عوام اللہ کے رسول سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی ہماری مدد کریں گے۔ آخر میں اس کی صاف مثالیں پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حوازن کا وفد آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں جب ظہر کی نماز پڑھ چکوں، اذا صلیت الظہر، جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں، فقوموا، تو کھڑے ہو جانا اور یوں کہنا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں مومنوں پر مدد چاہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں اس طرح کہنا، ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ تو اگر یہ شرک ہے تو میرے آقا علیہ السلام کیا شرک کی تعلیم دے رہے تھے؟ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہ، اللہ اور اس کو رسول اس کے مددگار ہیں جس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ حقیقی مددگار تو ہی ہے۔ باقی یا غوث یا خواجہ یا غوث یا قطب کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ اللہ کی مرضی سے مدد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ سراسر جہالت ہے کہ معاذ اللہ مددگار ہے تو پھر کوئی دوسرا مدد کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت میں اللہ مددگار ہے، لیکن اللہ والے بھی اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، واللہ تعالیٰ